آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کی مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہ بزم جنت گل باغ رسالت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت جن کی شان انا آتینا کل کوثر شافع محشر ساقی کوثر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بابو لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں، پڑھیں، زور سے پڑھیں۔ اللہم صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، رشتہ داروں سے ہوشیار رہنا، اپنی دولتوں سے ہوشیار رہنا، اپنے زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں بے ایمان بنا دے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے، ان کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے۔ یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ دنیا میں 2 طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے، مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ تھے، گاؤں کے مکھیا سرپنچ تھے، جن کی توتی بولتی تھی، جن کی رئیسی بولتی تھی۔ کہاں گئے راجہ مہاراجہ؟ بڑے بڑے فرعون دنیا میں آئے، مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ ہے کوئی نشانی باقی؟ ہے کوئی پہچان باقی؟ ہے کوئی دنیا میں اس کی اولاد باقی؟ آپ تلاشو گے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ والوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کو دیکھو، غریب نواز کو دیکھو، سرکار مخدوم سمنانی کو دیکھو، سرکار مخدوم بہاری کو دیکھو، سرکار مخدوم پنڈوی کو دیکھو، نظام الدین اولیاء کو دیکھو۔ ان بزرگوں کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے۔ جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے۔ اے ہمارے بچوں، جلسے کا مقصد اچھال کود نہیں ہے، جلسے کا مقصد بریانی پلاؤ کھانا نہیں ہے۔ یہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ یہاں سے جاؤ تو کچھ پیغام لے کر جاؤ۔ میری طرف دیکھو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی دشمنی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو گستاخ ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے،
جو دین کا علمبردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے، اپنی اپنی قبروں میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اے ہمارے بچوں، مرنا تو سب کو ہے، زور سے بولو، مرنا تو سب کو ہے۔ کیسٹ بن چکی ہے، کسی کا نمبر پہلے ہے، کسی کا نمبر بعد میں ہے۔ بولو سیریل کا انتظار کرو، کیسٹ میں نمبر کا انتظار کرو۔ یہ دنیا ہے، کیسٹ بن چکی ہے، کون پہلے جائے گا، کون بعد میں جائے گا۔ اے ہمارے بچوں، مرنا تو سب کو ہے، مگر شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، غنڈا گردی کر کے مت مرو، کسی کی حق تلفی کر کے مت مرو، رشوت خوری کر کے مت مرو، ماں باپ کو گالیاں دے کر مت مرو، پڑوسیوں کو پریشان کر کے مت مرو۔ مرنا ہے تو اچھے کام کر کے مرو، مرنا ہے تو دینی کام کر کے مرو، مرنا ہے تو نماز کی محبت میں مرو، مرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے مرو۔ قسم خدا، ایسی موت پر زمانہ آنسو بہاتا ہے، ایسی موت پر دنیا دعائیں کرتی ہے، ایسی موت پر لوگ ان کے حق میں ہمیشہ قرآن پڑھ کے ثواب پہنچایا کرتے ہیں۔ اے ہمارے بچوں، جلسے کا مقصد سمجھو۔ آج مسلمان بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے، ذرا غور کیجئے ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے، دنیا میں تم ہی حکومت والے رہو گے، دنیا میں کرسی تم ہی کو ملے گی، شرط یہ ہے تمہارا ایمان پکا رہے۔ یہ کرسی تم کو ملے گی، شرط یہ ہے ایمان پکا رہے۔ لیکن جس دن تم بگڑ جاؤ گے، ایمان پلپلا ہو جائے گا، تو یہ کرسی تم سے چھین لی جائے گی اور تم کو نالیوں کے کیڑے کے برابر سمجھا جائے گا۔ آج ہمارا وقار اسی مقام تک پہنچ چکا ہے۔ آج میں اپنی تقریر میں وہ ساری باتیں بیان کروں گا بابو لوگ، لیکن بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ آج ہمارے بربادی کی وجہ کیا ہے وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں گا، لیکن آپ کو ذہن لگا کر بیٹھنا ہے۔ پہلے وہ حدیث سنیے کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور تقریر کے دوران آپ کو انعام مجھے نہیں دینا، انعام دو گے ڈسٹرب ہوگا، سمجھانے میں دقت ہوگی اور آپ کا ذہن بہک سکتا ہے، دھیان بھٹک سکتا ہے۔ تقریر میں دھیان نہیں بھٹکنا چاہیے۔ اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں، لیکن پہلے وہ حدیث سنیے بابو لوگ کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں۔ سارا مجمع ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو۔ ترمذی شریف جلد ثانی بابو صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا اهالينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا قال عليه السلام يا ابا هريره لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، جب تک آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں، بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں، رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں، ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون
اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائکۃ فی بیوتکم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس شان سے میری بارگاہ میں رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. بالکل ادب سے. یہ ہمارے بچے لوگ سامنے اچھل رہے تھے. یہ قوالی کی محفل نہیں ہے بیٹا, یہ کوئی اور محفل نہیں ہے, یہ نانی اماں کا گھر نہیں ہے. انعام دو, انعام دینا بولو جائز ہے, اچھا کام ہے, لیکن ادب کے ساتھ آئیے, ان کے قدموں میں انعام رکھیے اور چلے جائیے, ہے نا. جلسے میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے تاکہ دنیا پر غلط اثر نہ پڑے. زور سے بولو. تو بالکل جلسے میں آئیے, ادب سے بیٹھیے اور ادب سیکھیے کہ کیا طریقہ جلسے کا ہونا چاہیے. آج ہماری سنیت برباد ہو رہی ہے. ارے بولو, ہم لوگ تقریر کرتے ہیں کلیجہ پھاڑ پھاڑ کر کے, دو گھنٹہ تقریر کرتے ہیں, لیکن تقریر کے سارے اثرات کچھ لوگوں کی حرکتوں سے بولو سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. بے موقع بے محل جملوں نے ہماری سنیت کو برباد کیا. کون سا جملہ کہاں استعمال کیا جائے, کون سا بولو لفظ کہاں استعمال کیا جائے, بے موقع بے محل نے ہماری سنیت میں آگ لگائی. اگر اس پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو سنیت کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اس لیے ہوش میں رہیے اور بالکل ادب سے بیٹھیے. بابو لوگ, میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی, بولو حدیث کا پھر سے مطلب سنو. ابو ہریرہ نے کیا کہا, سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں, ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے, چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اگر حالت نہیں بدلے, جس طرح سے میری بارگاہ میں نماز پڑھتے ہو, اللہ کا خوف رکھتے ہو, آخرت کا ڈر رکھتے ہو, اگر اسی انداز میں گھر پہ زندگی گزارو تو فرشتے آسمان سے تمہاری زیارت کو اتریں گے. فرشتے آسمان سے تمہارے چہرے کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. اے ہمارے بچوں, وہ مسلمان کا بچہ بڑا خوش نصیب ہے جن کو دیکھنے فرشتے آئے. ادھر دیکھیے, جب آدمی تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو دیکھنے فرشتے آتے ہیں. جب آدمی نماز پڑھنے مسجد میں نکلتا ہے اس کو دیکھنے فرشتے آتے ہیں. جب بندہ ماں باپ کی خدمتیں کرتا ہے تو اس کو دیکھنے فرشتے آتے ہیں. جب طالب علم مدرسے کی طرف چلتا ہے تو اس کو دیکھنے فرشتے آتے ہیں. مگر قسم خدا, جب آدمی شراب کھانے کی طرف نکلتا ہے, جب آدمی گنڈا گردی کے لیے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے فرشتے نہیں, شیطان آتا ہے, شیطان. اے ہمارے بچوں, وہ کام مت کرو کہ تمہیں بولو شیطان دیکھے, وہ کام کرو کہ تمہیں فرشتے دیکھیں. میری طرف دیکھو. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, اجازت دیجئے تو میں آپ کو دوسری سناتا ہوں, لیکن دوسری ایسے نہیں سناؤں گا. بالکل ادب سے بیٹھیے. یہ ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ کلیجہ ہل جائے گا, کلیجہ. آپ اس حدیث کو سنو اور مطلب سنو, قسم خدا. ادھر دیکھو, اگر سننا چاہتے ہو تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله فقال إذا كان المغنم دبلا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وأقى أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل عن
خوف شری وشربت الخمور ولبس الحریر واتخذت القینات والمعازف ولعنا آخر هذه الامت اولا. زور سے بول دو سبحان اللہ. حضرت میں نے آپ کو حدیث سنائی, دھیان سے سنیے. یہ کس کتاب کی حدیث سنائی؟ ترمذی شریف, جلد نمبر 2, پیج نمبر زور سے بولو 44. ادھر دیکھیے, مطلب سنیے, کلیجہ ہل جائے گا. ادھر دیکھیے, نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی. کتنی خرابیاں؟ زور سے بولو. نبی نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا, جب تک کہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے. صحابہ نے عرض کیا, سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی امت برباد ہوگی, آپ کی امت ذلیل ہوگی, آپ کی امت رسوا ہوگی؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا, اذا کان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا, جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, گنڈوں کا احترام کرے, چور بےایمانوں کو اپنے محلے کا سردار بنا لے, اپنا سردار بنا لے, شراب نوشی عام ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے, لونڈیوں سے ڈانس کروائے, دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے, لوگ ان کو برا بھلا کہے, لوگ ان کو بے وقوف کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. نبی نے کیا فرمایا؟ جلدی بولو, کتنی خرابیاں؟ 15. آج سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ہمارے اندر 15 ہے کہ 15 پار کر چکے ہیں؟ ارے بولو, ہم لوگ 15 پار کر چکے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ جس دن 15 خرابیاں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی, میں نے سب کو بتا دیا. پیغمبر نے فرمایا کہ جس دن مسلمان ذلیل چور بےایمان لوگوں کو اپنا سردار بنانے لگے تو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. پیغمبر نے فرمایا جس دن مسلمان شراب کو عام کر دے انہیں بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. پیغمبر نے فرمایا جس دن مسلمان مسجدوں میں لڑائی شروع کر دے ان کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. جس دن مسلمان اور اپنی بیویوں کی بات مانے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو ٹھوکر مارے, اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے, ان کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. پیغمبر نے فرمایا جس دن گنڈوں کی تعظیم کی جائے, بوڑھے لوگوں کا احترام کیا جائے اور اللہ والوں کو گالیاں دیا جائے, ان کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. بتاؤ, آج لوگ غوث اعظم کو گالیاں دے رہے, غریب نواز کو گالیاں دے رہے, مخدوم سمنانی کو گالیاں دے رہے ہیں, مخدوم بہاری کو گالیاں دے رہے ہیں. جن بزرگوں نے درختوں کے پتے کھا کر اسلام کو چمکایا, جن بزرگوں نے پیدل چل کر کے ہم تک اسلام پہنچایا, پتا ہم لوگوں تک قرآن کیسے پہنچا,
ہم لوگوں تک حدیث کیسے پہنچی؟ اسلام تو مکے میں پہنچا، مکے سے مدینہ میں پہنچا، لیکن مدینہ سے بہار کیسے پہنچا؟ بولو بنگال کیسے پہنچا؟ راجستھان کیسے پہنچا؟ ہندوستان کیسے پہنچا؟ امریکہ کیسے پہنچا؟ جاپان کیسے پہنچا؟ کسی بے ایمان نے نہیں پہنچایا ہے، انہی اللہ والوں نے پہنچایا ہے۔ ان اللہ والوں نے پیدل چل کر، درختوں کے پتے کھا کر، گھاس کھا کر، بھوکے سہ کر ہم لوگوں تک قرآن پہنچایا، حدیثیں پہنچائی۔ تو جن بزرگوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا، جن بزرگوں نے ہمیں رسول سے جوڑا، جن کا ہم پر بہت بڑا احسان، آج لوگ انہی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اے لوگو توبہ کرو توبہ، ورنہ یاد رکھو تم داڑھی رکھ کر بھی زلزلے کی زد میں آ جاؤ گے، تم ٹوپی پہن کر بھی زلزلے کی زد میں آ جاؤ گے۔ اللہ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس کو میزائل کی ضرورت نہیں ہے، بم بارود کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا مچھر ہی اس کا سپاہی بن کر کام کر سکتا ہے۔ زور سے بولو، ایک چھوٹا سا مچھر ہی سپاہی بن کر اس کا کام کر سکتا ہے۔ اے ہمارے بچوں، اپنے بزرگوں کی قدر کرو۔ برا کہنا ہے تو آتنکوادی کو برا کہو، گالیاں دینی ہے آتنکوادی کو گالی دو، برا کہنا ہے چور چٹوں کو برا کہو، لیکن جن بزرگوں نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں اللہ سے جوڑا، رسول سے جوڑا، قرآن لا کر دیا، حدیثیں لا کر دی، بھوک سہ کر، درختوں کے پتے کھا کر دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلایا۔ آج کچھ بے ایمان مسلمان ان بزرگوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ بتاؤ مسلمان، بربادی ہوگی کہ نہیں؟ زلزلہ آئے گا کہ نہیں؟ طوفان آئے گا کہ نہیں؟ ارے بولو، جس کا احسان ہو اس کی تعریف کرو، ہاتھ اٹھا کر بولو، جس کا احسان ہو اس کی تعریف کرو۔ ان کو گالیاں دینا یہ بربادی کے دہانے پر کھڑے ہونے کی نشانی ہے۔ ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی، لگتا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے۔ ارے بولو ناراض تو نہیں۔ میری تقریر ادھر دیکھیے، میں چار قسم خدا، یاد رکھیے آج ہم مسلمانوں کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنے عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ زور سے بولو، اپنے عمل کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام محمد ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبدالستار ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں بس دیکھنے میں مسلمان لگتا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں ادھر دیکھیے، اور مومن کس کو کہتے ہیں دھیان سے سنیے۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول پر پختہ یقین رکھے، ہاتھ اٹھا کر بولو، جو اللہ رسول پر، زور سے بولو، پختہ یقین رکھے۔ یقین رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ادھر دیکھ، اللہ کی ذات سے جتنی باتیں جڑی ہیں سب پر مکمل ایمان رکھنا، اس کے صفات سے جتنی چیزیں جڑی ہیں ہر ایک پر پختہ یقین رکھنا، رسول کی ذات سے جتنی چیزیں جڑی ہے ہر ایک پر پختہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا، رسول کے اوصاف جمیلہ سے جتنی چیزیں جڑی ہے ہر ایک پر مکمل ایمان رکھنا، پختہ یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں ادھر دیکھو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ زور سے بولو، اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ ارے زور سے بولو، اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے، اور اندر کا حال کیسا ہونا چاہیے جو میں نے ابھی بیان کیا۔ ایمان اندر کی چیز ہے، زور سے بولو، ایمان اندر کی چیز ہے۔ اللہ رسول پر دل سے پختہ یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو، جس کا کھانا اسلام کے مطابق ہو، جس کا پینا اسلام کے مطابق ہو، جس کا چلنا اسلام کے مطابق ہو، جس کی داڑھی اسلام کے مطابق ہو،
جس کی وضاحت اسلام کے مطابق ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا دیکھ کر پہچان لے نبی کا غلام جا رہا ہے, اسلام کا ماننے والا جا رہا ہے, نبی کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے. کہہ دیتا ہوں اجازت ہے تو اس حدیث کو سنیے, دھیان مت بھٹکائیے. بابو لوگ اگر اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو مشکات شریف, زور سے بولو مشکات شریف جلد اول باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو. اللہ اللہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیأتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امه علانیہ لکان فی امتی من یسنو ذالک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ کلهم فی النار الا ملتا واحدہ. قالوا من هي یا رسول اللہ فقال ما انا علیہ و اصحابی. یہ حدیث مشکات شریف پیج نمبر 30. بولیے پیج نمبر. آپ مدرسے میں کتاب ہے لائیے میرے سامنے, ادھر دیکھیے میرے پیغمبر نے قیامت تک دنیا میں کیا کیا ہوگا ہر چیز سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. ارے بولو ہر چیز سے آپ کو آگاہ تو کر دیا ہے, لیکن آپ جو ہے بے خبر ہیں, اسی لیے ٹھوکر کھا رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. پیغمبر نے سب کچھ بتا دیا ہے. حدیثیں تو بہت ہے, سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا, لیکن جو حدیث بابو میں نے ابھی سنائی ہے, اب اس کا مطلب سنیے, غور سے سنیے, سب لوگ سنیں گے دھیان سے, ہماری ماں بہن, ہمارے بچے بزرگ سب لوگ سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا. کیا فرمایا؟ زور سے بولو. میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا, وہ وقت ضرور آئے گا, وہ دور ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا, جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے. جو حال ان کا تھا وہی حال ان کا ہوگا. اگر یہودیوں میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی, بدفعلی کی ہوگی, تو میری امت میں بھی کوئی کمینہ ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا. نبی فرماتے ہیں, پھر سے سنیے, نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے, یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا. نبی فرماتے ہیں جیسے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے. کتنے فرقوں میں؟ زور سے بولو. نبی فرماتے ہیں جیسے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, جیسے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت بھی ان سے دوستی کی وجہ سے, ان سے تعلق کی وجہ سے, ان سے رشتہ رکھنے کی وجہ سے, ان کو گھر میں بلانے کی وجہ سے میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹے گی. وہ لوگ تو 72 میں بٹے, میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے, ان سے کنیکشن کی وجہ سے, ان سے رشتہ رکھنے کی وجہ سے 73 میں بٹے گی. کان کھول کر سن لو, میری امت کا ایک فرقہ جنتی ہوگا, 72 جہنمی ہوگا. صحابہ نے پوچھا جہنمی کون اور جنتی کون؟ تو نبی نے فرمایا حدیث کا مطلب یہی ہے. کیا مطلب؟ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ میری امت میں 72
72 فرقہ جہنمی اس لیے ہوگا کہ انہی 72 سے ان کا تار جڑا ہوگا، ان 72 کا انہی 72 سے کنیکشن ہوگا، ان 72 کا ان 72 سے تعلق ہوگا، ان سے دوستی ہوگی۔ میری امت میں 72 جہنمی ہوں گے کیونکہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے جہنمی ہوں گے، تو انہی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، دوستی رکھنے کی وجہ سے میری امت میں بھی 72 جہنمی ہوں گے، مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو آج کل لوگ الٹا پلٹی آپ کو مطلب سمجھا رہے ہیں۔ اب مطلب سنیے، نبی فرماتے ہیں وہ فرقہ جنتی ہوگا، وہ فرقہ جنتی ہوگا کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ کروٹیں بدلے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ یہ بتائیے کہ میں نے جو آپ کو حدیث کا مطلب سمجھایا، کلیجہ پھٹ رہا ہے میں جاننا ہوں، یہ تو میں آپ کے سامنے ہمت باندھ کر تقریر کر رہا ہوں۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے بابو لوگ۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ بولو جیسا۔ آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کون ہے؟ بولو پتا ہے بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ یہودی بنی اسرائیل ہے، یہ نصرانی جس کو کرسچن کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل ہے۔ قرآن میں یا بنی اسرائیل جہاں جہاں تذکرہ ہے، اس کا مطلب ہے اے اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب۔ آپ کو معلوم ہے یعقوب علیہ السلام کے وہ 11 بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، زور سے بولو، وہ 11 بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، ادھر دیکھو، وہی 11 بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بڑے شریر تھے، بڑے بدتمیز تھے وہ 11 بیٹے جنہوں نے حسد میں آ کر، بولو یوسف علیہ السلام کو، بولو رسی میں باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تاکہ یہ مر جائے، اور باپ ابا حضور ہم لوگوں کو یوسف سے زیادہ چاہے، تو حسد میں آ کر حضرت یوسف کو انہی 11 بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ انہی 11 کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کا مطلب یہودی اور نصرانی ہے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، یہودی پر آیا، نصرانی پر آیا۔ جو جو کام ان لوگوں نے کیا، میری امت کے لوگ بھی ان سے دوستی کی وجہ سے وہ کام کریں گے۔ جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کے لوگوں کا ہوگا۔ جیسے وہ 72 جہنمی، جیسے وہ 72 جہنمی میری امت کے 73 فرقوں میں، یہ 72 جہنمی ہوگا کیونکہ ان کا تار انہی 72 سے، زور سے بولو، جڑا ہوگا۔ ادھر دیکھیا، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ وہ جنتی کون؟ جس راستے پر میں ہوں، میرے صحابی ہیں، لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ حضرات سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جتنے فرقے مسلمان میں ہیں یہ سب سنی سے کٹ کر بنے ہیں۔ ارے زور سے بولو، سب سنی سے کٹ کر بنے ہیں۔ سب کے باپ دادا پہلے سنی تھے، لکڑ دادا سنی، پردادا سنی، 50 سال پیچھے چلیے سب سنی، 200 برس پیچھے چلیے سب سنی، 500 برس پیچھے چلیے سب سنی، 1000 برس پیچھے چلیے سب سنی، 1200 برس پہلے پیچھے چلیے سب سنی۔ ایسا نہیں ہے کہ سلام آج پڑھا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نعت آج پڑھی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ درود آج پڑھا جا رہا ہے۔ ارے جب سے قرآن اترا ہے مصطفیٰ پر سلام پڑھا جا رہا ہے، جب سے قرآن اترا ہے مصطفیٰ پر درود بھیجا جا رہا ہے، جب سے مصطفیٰ دنیا میں آئے ہیں مصطفیٰ کی میلاد خوانی ہو رہی ہے۔
لیکن لوگ جو پہلے سلام پڑھتے تھے، زور سے بولو، درود پڑھتے تھے، نبی کی نعت پڑھتے تھے، نبی کا ترانہ پڑھتے تھے، آج لوگ بدل گئے. ارے بولو لوگ بدلے. یہ بدلے کیسے؟ ان کو یہودیوں کی دوستی نے بدلا. زور سے بولو، ان کو یہودیوں کے کنیکشن نے بدلا. آج ہم لوگوں کو برباد کس نے کیا؟ آج مسلمان بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے. ارے بول، آج مسلمان بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے. انڈیا تو کچھ ٹھیک ہے. ارے زور سے بولو، ہمارا ملک تو اللہ کا شکر ہے. زور سے بولو، بزرگوں کا صدقہ ہے. ہمارا ملک تو بہت اچھا ہے. لیکن جتنے بچے سعودیہ، دبئی، قطر رہتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، ان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے. ارے بولو، وہ صرف بناوٹی ہے، بناوٹی، ورنہ سب اندر سے یہودی بن چکے ہیں. ارے زور سے بولو، ان کے گھر کا تعلق ادھر دیکھیے حضرات، کھانا یہودیوں کی طرح، پینا یہودیوں کی طرح. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک سلامت ہے، سلامت ہے. یہاں ابھی اتنا فرق نہیں آیا، لیکن ہمارے ملک سے باہر چلے جائیے، پیغمبر نے جیسا کہا ہے ویسا ہو رہا. میں نے آپ سے کیا کہا؟ مسلمانوں پر اسی وقت بربادی آئے گی جب مسلمانوں کا ایمان برباد ہوگا. زور سے بولو، مسلمان سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ہم برباد ہو رہے ہیں. یاد رکھو، جیسے یہودیوں نے پیغمبروں کو گالیاں دی، زور سے بولو، جیسے یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کیا، یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کی توہین کی، یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کو اپنے جیسا بشر سمجھا. قسم خدا انہی یہودیوں سے جن کا تار جڑا ہے وہ لوگ بھی ہمارے نبی کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں. زور سے بولو، یہی نظریہ رکھتے ہیں. ابے پگلا، اگر یہ نظریہ رکھو گے تو تم مسلمان کے بچے نہیں کہلاؤ گے. نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ دور ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. توبہ کرو، توبہ. ہوش میں رہو، ہوش میں. جہاں رہو نبی کی تعریف کرو. زور سے بولو، جہاں رہو. موقع ملے تو تنہائی میں بیٹھ کر ادھر دیکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا. ارے بولو، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ سن لیجئے. اجازت ہے بتاؤں؟ ارے زور سے بولو، بتاؤں. لیکن ایسے نہیں بتاؤں گا. پہلے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ نیچے کرو. یہ بتائیے کہ میں اسٹیج پر آؤں، ارے بولو، میں اسٹیج پر، اور کوئی اگر ہم سے بڑے بزرگ نہیں بیٹھے ہیں، سب ہم سے چھوٹے ہوں یا ہمارے ہم عمر ہو، اگر میں اسٹیج پر آؤں، سب کھڑا ہو جائے اور ایک مولوی بیٹھا رہے، تو آپ کیا سوچو گے؟ لگے گا آپ سوچو گے لگتا ہے حضرت کی محبت اس کے سینے میں. ارے بولو، ایک مثال دے رہا ہوں. مان کر چلیے میں آیا، سارے مولوی ادھر دیکھیے، مان کر چلیے اگر ہمارے کوئی بزرگ بیٹھے ہیں تو ان کی بات نہیں ہے، زور سے بولیے، لیکن ہم عمر ہیں، ساتھی ہیں، یا ہمارے چھوٹے ہیں، بولیے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، طلبہ مدرسے کے. میں آیا تو سب کھڑے ہو گئے، لیکن ایک مولوی کھڑا نہیں ہوا، تو آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ لگتا ہے اس مولوی کو حضرت سے محبت نہیں ہے. گرچہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن آپ کو بدگمانی پیدا ہوگی کہ لگتا ہے حضرت سے ان کو محبت نہیں ہے. میری طرف دیکھیے، آپ جب سمجھ گئے تو سمجھ لیجئے، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ضروری نہیں. آپ نبی پر بیٹھ کر بھی پڑھیں، دل سے پڑھیں تو یقیناً وہ سلام قبول ہوگا. لیکن ادھر دیکھیے، جہاں پر سب کھڑے ہو، زور سے بولو، جہاں پر سب کھڑے ہو، تو اب وہاں پر ایک آدمی کا بیٹھ کر سلام پڑھنا ناجائز ہے. اگر پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر کوئی بیماری نہیں ہے، بالکل تندرست ہے، اگر سارا مجمع کھڑا ہو کر سلام پڑھ رہا ہے، تو اب اس مجمع میں اس آدمی کو بیٹھ کر سلام پڑھنا ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے گا تو جتنے لوگ دیکھیں گے بدگمانی میں مبتلا ہوں گے. وہ سوچیں گے لگتا ہے یہ نبی کا گستاخ ہے، لگتا ہے یہ نبی کا توہین کرنے والا ہے. اس لیے اے لوگوں، ہماری ادھر دیکھو، میں نے جو مسئلہ بیان کیا دھیان سے سنو. سلام کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری نہیں، لیکن جہاں سب کھڑے ہو
وہاں پر اب کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر پاؤں میں کوئی بیماری نہیں ہے تو جہاں رہیے سلام پڑھیے, درود پڑھیے, لیکن موقع محل دیکھ کر. ادھر دیکھیے آج ہم سنیوں میں بھی بہت بڑی بیماری ہے. ادھر دیکھیے سلام پڑھیں گے تو اتنا لمبا پڑھنا شروع کریں گے کہ مت پوچھئے لوگ تھک جائے, جب تک تھکے نہیں چھوڑیں گے نہیں. مسئلہ سن لو کان کھول کر, امام کو اتنی لمبی قراءت کرنا نماز میں حرام ہے جس سے نمازی نماز توڑنے پر مجبور ہو جائے. زور سے بولو, امام کو اتنی لمبی قراءت کرنا نماز میں, زور سے بولو, حرام ہے جس سے نمازی نماز توڑنے پر مجبور ہو جائے. ایسے ہی مولانا ربانی کو اتنی لمبی تقریر کرنا بھی حرام ہے جس سے پبلک اٹھ اٹھ کر بھاگ جائے, لوگ سنے نہیں, تقریر کی بے حرمتی ہو. اتنا لمبا سلام پڑھنا بھی حرام ہے جس سے لوگ اوب جائے اور سلام چھوڑ کر بھاگ جائے. تو نیک عمل اتنا ہی کرو جتنے کی طاقت ہو. اکیلے کرو تو خوب کرو, ارے بولو اکیلے کرو تو خوب کرو, لیکن جب مجمع میں کرو تو سب کا خیال رکھو. بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, اور پڑھو تو دل سے, اور جتنے کی طاقت ہو اتنا ہی پڑھو. سنی بن کر رہو, بزرگوں کے نقش قدم پر چلو, اور یہودیوں کے طریقے سے بچو. زور سے بولو, یہودیوں کے طریقے سے بچو. اور ایک بات دھیان دو, سنی ہو تو وہ کام مت کرو کہ غیروں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے. میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بیان کر دی, اجازت دیجئے تو ایک چھوٹی حدیث سنا کر تقریر ختم. بس آخری حدیث سنیے, 5 منٹ میں تقریر ختم. زور سے بولو اجازت ہے. مشکوٰۃ شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو. اللہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وتولی یوم الزحف وقذف المحصنات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں. کتنی چیزیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی, تمہیں برباد کر دیں گی, تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گی. صحابہ نے عرض کیا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ دھیان سے سنیے. تو نبی نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا. تیسرا نمبر کسی غریب کی غریبی کی وجہ سے ان کی مدد نہ کرنا, ان کو پیسہ دے کر رشوت لینا, ان کو پیسہ دے کر رشوت لینا. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز سن لو, پیغمبر فرماتے ہیں گنڈا گردی کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کا مال کھانا, ان کا مال کھانا, ان کی زمین پر قبضہ کرنا. پانچویں چیز سن لو, پیغمبر فرماتے ہیں کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا. چھٹویں چیز سن لو, دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا. ساتویں چیز سن لو, کسی مسلمان پاک دامن مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانا. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے گھروں کو برباد کر دیں گی, تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گی. اس لیے شرک سے توبہ کرو, چوری سے توبہ کرو, سحر سے توبہ کرو, رشوت سے توبہ کرو. ادھر دیکھو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اجازت ہے بابو لوگ ادھر دیکھیے. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہماری بیوی ہم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. دھیان سے سنیے, بس 5 منٹ.
آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دوست ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن تم دھوکے میں ہو. یہ لوگ تم سے زیادہ محبت نہیں کرتے. جب تک آنکھیں کھلی ہے تب تک محبت ہے. آنکھیں بند، تیجا کیا 40واں کیا، بھول گئے، محبت ختم. سب بھول گئے. کہاں گئے ابا، کہاں گئی امی، کہاں گئے بھیا، کہاں گئے نانا، کہاں گئے دادا. حدیث میں آیا ہے، پیغمبر فرماتے اللہ تعالی تمہاری ماں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے باپ سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی بہنوں سے بھی تم سے زیادہ محبت کرتا ہے. تم غور نہیں کرتے، تم اس بات پر غور نہیں کرتے. ادھر دیکھو، تم چھوٹی غلطیاں کرتی ہو، بھائی تماچا لگا دیتا ہے. تم چھوٹی غلطیاں کرتے ہو، ماں مارتی ہے. تم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہو، زور سے بولو، تمہارا باپ تماچا مارتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ تم بڑا سے بڑا گناہ کر لیتے ہو، جبکہ اس کے اندر شکتی ہے، طاقت ہے. وہ چاہے تو زمین میں زلزلہ پیدا کر دے، تم کو زمین میں دھسا دے. اگر وہ چاہے تو بادل کا ٹکڑا تم پر توڑ کر گرا دے. اگر وہ چاہے تو ہوا کو حکم دے، وہ تمہیں اٹھا کر پہاڑوں میں پھینک دے. لیکن وہ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ تم بڑا سے بڑا پاپ کرتے ہو لیکن فوراً سزا نہیں دیتا. وہ تم کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، وہ تم کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے، وہ تم کو گناہوں سے باز آنے کا موقع دیتا ہے کہ میرے بندے اب بھی توبہ کر لو، اب بھی توبہ کر لو. جب بندہ توبہ نہیں کرتا، جب پاپ میں ڈوب جاتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچتا ہے. اور جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو پھر اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، اسے کوئی بچا نہیں سکتا. اجازت دیجئے تو ایک بڑا اچھا واقعہ سناؤں، تقریر ختم. اجازت، واقعہ سنیے. سیدنا ذوالنون مصری بہت بڑے بزرگ گزرے. ایک دفعہ دریا کے کنارے کھڑے تھے، اچانک دیکھا ایک زہریلا بچھو آ رہا. دیکھا ایک زہریلا خطرناک بچھو آ رہا ہے. جیسے بچھو کو دیکھا، غور سے سنیے، ذوالنون مصری اس بچھو کو بہت غور سے دیکھنے لگے. یہ بچھو کہاں جا رہا ہے؟ دیکھا یہ بچھو دریا کے کنارے گیا. اچانک دریا سے ایک میڈک کنارے پہنچا. بچھو میڈک کی پیٹھ پر بیٹھا اور میڈک اس کو دریا میں لے کر اس پار گیا. حضرت ذوالنون مصری جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو پریشان، کہا یا اللہ، یہ بچھو میں اور میڈک میں دوستی کب سے ہو گئی؟ آخر یہ بچھو پیٹھ پر، میڈک کی پیٹھ پر بیٹھ کر کہاں گیا، کہاں جا رہا ہے؟ دیکھا کہ میڈک دریا کے اس کنارے لے جا کر بچھو کو چھوڑا. آپ پیچھے پیچھے ہوئے کہ دیکھیں یہ بچھو کہاں جا رہا ہے. جب آپ پیچھے پیچھے ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ بچھو بڑی تیزی سے ایک پیڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک درخت کی طرف جا رہا ہے. اچانک آپ نے اس درخت کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا ایک نوجوان سو رہا ہے اور اس کے سینے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے. اچانک وہ سانپ اسے ڈسنے والا تھا، پیچھے سے بچھو گیا، سانپ کو ایسا ڈنک مارا کہ سانپ 1 منٹ کے اندر ختم ہو گیا، مر گیا. حضرت ذوالنون مصری جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ یہ کون بندہ ہے کہ جس کی تو حفاظت کر رہا؟ سانپ اسے ڈسنے والا تھا، یہ اللہ تو نے بچھو کے ذریعے سانپ کو مروا دیا اور اس جوان کی جان بچا لی. آخر کون نوجوان ہے، کیسا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری آہستہ آہستہ آگے بڑھے. جیسے نوجوان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے. حضرت ذوالنون مصری سجدے میں چلے گئے، کہا یا اللہ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا، اتنے بڑے شرابی کہ شراب پی کر بے ہوش پر آئے، سانپ سینے پر بیٹھا ہے، اچانک اسے ڈسنے والا تھا لیکن تو نے بچھو کے ذریعے سانپ کو مروا دیا.
اور اس شرابی کی جان بچا لی. اللہ یہ راز سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آواز آئی اے ذوالنون مصری تمہارا رب بڑا مہربان ہے, تمہارا رب بڑا رحیم ہے, تمہارا رب بڑا کریم ہے, اپنے کسی بھی بندے کو اس کے پاپ کی سزا فوراً نہیں دیتا, اپنے کسی بھی بندے کو اس کے جرم کی سزا فوراً نہیں دیتا. میرے پاس طاقت ہے کہ میں چاہوں تو فوراً سزا دوں, لیکن میں اپنے بندوں کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہوں, میں اپنے بندوں کو سدھرنے کا موقع دیتا ہوں. جب وہ نہیں سدھرتا تب میں اپنی رسی کو ٹائٹ کرتا ہوں. اتنا سننا تھا, ذوالنون مصری رونے لگے, روتے ہوئے وہیں پر بیٹھے رہے. اچانک نوجوان کو ہوش آیا. نوجوان نے ذوالنون مصری کا چہرہ دیکھا, شرما گیا. کہا حضرت آپ یہاں؟ کہا ہاں, تمہاری حالت دیکھ کر میں پریشان ہوں. اے نوجوان شرمندہ ہو شرمندہ, یہ دیکھ مرا ہوا سانپ ہے صاحب, تجھے کچھ خبر ہے؟ یہ سانپ تمہارے سینے پر بیٹھا تھا, تو شراب پی کر بے ہوش تھا, تجھے خبر نہیں؟ یہ سانپ تمہارے سینے پر بیٹھا تھا, اچانک تمہیں ڈسنے والا تھا, اللہ نے ایک زہریلے بچھو کو بھیجا, اس بچھو نے سانپ کو مار ڈالا, اور اللہ نے تمہاری جان اس بچھو کے ذریعے بچائی. کیا ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ توبہ کرو؟ کیا ابھی بھی ہوش نہیں ہے کہ توبہ کرو؟ اتنا سننا تھا وہ چیخ مار کر رونے لگا. کہا حضور آج سے میں توبہ کر رہا ہوں, میں شراب نہیں پیوں گا. میرا رب جب مجھ جیسے شرابی پر اتنا بڑا مہربان ہے تو کاش میں نماز پڑھوں تو کتنی مہربانی کرے گا, کاش میں روزہ رکھوں تو کتنی مہربانی کرے گا, کاش میں قرآن کی تلاوت کروں تو کتنی مہربانی کرے گا, کاش میں اس سے جڑ جاؤں تو کتنی مہربانی کرے گا. تو اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, وہ اپنے بندوں کو اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ چاہتا ہے, اس کے بھائی بہنوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے. اس لیے ہمارے بچوں نماز پڑھو, مسجد کو آباد رکھو. یہ بچے تمہیں کام نہیں آئیں گے, یہ بیوی تمہیں کام نہیں آئے گی, مر جاؤ گے, کہانی ختم. دادا چلے گئے, پردادا چلے گئے, خاندان کے لوگ چلے گئے, تو اب تو ہم کو جانا ہے, ہمارا بھی نمبر آج نہیں تو کل آئے گا. اچھی زندگی گزارو, جب تک دنیا میں رہو بیوی کا حق ادا کرو, بچوں کو اچھی تعلیم دو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور کوشش کرو کہ حلال کمائیں حلال کھائیں, اور کوشش کرو کہ دولت کما کر ہم کروڑ پتی ضرور بن جائے, لیکن اللہ رسول سے رشتہ نہ ٹوٹے. اللہ رسول سے رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے, مضبوط. جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے. آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا.